آرٹیمس ناسا کا سب سے گرجدار راکٹ چاند روانہ، انسانوں کو چاند کے پار لے جانے کی تیاری۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے فلوریڈا کی کیپ کینرول سے اپنا اب تک کا سب سے طاقتور خلائی جہاز خلا میں روانہ کر دیا ہے۔ 100 میٹر لمبی آرٹیمس خلائی گاڑی روشنی اور آواز کے شاندار امتزاج کے ساتھ خلا میں روانہ ہوئی۔ اس کا مقصد ایک خلاباز کیپسول کو چاند کی سمت روانہ کرنا تھا۔ اورین نامی اس خلائی جہاز میں اس مخصوص پرواز کے دوران تو کوئی انسان موجود نہیں ہے، لیکن اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو مستقبل میں عام لوگوں کے چاند کا سفر ممکن ہو سکے گا۔ بدھ کے روز یہ پرواز اگست اور ستمبر میں 2 مرتبہ کی جانے والوں کی کوششوں کے بعد ممکن ہوئی، جو تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے عین وقت پر روک دی گئی تھی۔ لیکن اس مرتبہ اسی تکنیکی مسائل پر قابو پا لیا گیا اور خلائی لانچ سسٹم کو، جسے اکثر راکٹ کہا جاتا ہے، مقامی وقت کے مطابق 1:47 پر کینیڈی اسپیس سینٹر سے چاند کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن کی بھی تعریف کی گئی۔ انہوں نے کہا، یہ سب سے بڑا شعلہ ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ سب سے زوردار اور گرجدار آواز تھی جو میں نے آج سنی ہے۔ انہوں نے تبصرہ کیا، مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے آج رات جو دیکھا وہ بہترین تھا، لیکن ہمیں ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ یہ صرف ایک آزمائشی پرواز ہے۔ اورین کیپسول کو چاند کے درست راستے پر لے جانے کے لیے راکٹ کو خلا میں کئی کام کرنے پڑے۔ ناسا کے SLS پروگرام مینیجر جان ہینیکٹ نے کہا کہ سبھی کام شاندار طریقے سے سر انجام پائے۔ یہ جہاز اب اپنی یورپی پروپلشن موڈیول پر انحصار کرے گا تاکہ بقیہ مشن پر اسے محفوظ طریقے سے چلایا جا سکے۔ یورپین خلائی ایجنسی کی انسانی خلائی پرواز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈیوڈ پارکر نے BBC نیوز کو بتایا، جب ہم اس پرواز کی نوک پلک درست کر رہے ہوں گے تو ہمارے سروس ماڈیول کے ذریعے بھی کچھ اہم کام ہوں گے۔ جب ہم چاند کے گرد اس انتہائی دلچسپ راستے میں مدار میں داخل ہوں گے تو وہ بہت زبردست لمحات ہوں گے۔ ہم پہلی مرتبہ چاند سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ ناسا دسمبر میں اپولو 17 کی 50ویں سالگرہ منائے گا، جب آخری بار انسانوں نے چاند پر چہل قدمی کی تھی۔ ناسا اپنے نئے پروگرام کو آرٹیمس، یونانی افسانوں میں اپولو کی جڑواں بہن کہہ رہا ہے۔ ناسا اگلے 10 برس کے دوران پہلے سے زیادہ پیچیدہ مشنوں کی ایک سیریز کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں زمین کے اس سیٹلائٹ یعنی چاند پر زیادہ پائیدار طریقے سے انسانوں کا رہنا، رہائش گاہوں کی تعمیر اور خلائی گاڑیوں کا زیادہ استعمال ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ چاند کے مدار میں ایک چھوٹا خلائی اسٹیشن بھی بنایا جا سکے۔ ناسا کو امید ہے کہ یہ ایک نئے زمانے کے لیے ایک نئی تحریک پیدا کرے گی۔ ناسا نے وعدہ کیا ہے کہ خواتین اور دوسرے رنگ و نسل کے لوگ ان کوششوں میں شامل کی جائیں گے، وہ سب جو 50 سال قبل نہیں ہوا تھا۔ خلاباز جیسیکا میئر کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت سے خلاباز بننا چاہتی تھی جب وہ 5 سال کی تھی۔ کسی بھی ایسے شخص کے لیے جس کا کوئی خواب یا کسی قسم کی تمنا ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ اورین کو 26 دن کے سفر پر بھیجا جا رہا ہے، جو اسے چاند کے مدار کی دور دراز حصوں میں لے جائے گا۔ یہ کیپسول چاند کی سطح سے محض 100 میٹر کے فاصلے پر ہوگا، جبکہ زمین سے اس کا سب سے زیادہ فاصلہ 70,000 کلومیٹر تک ہوگا۔ کوئی بھی ایسا خلائی جہاز جو انسانوں کو لے جانے کے قابل ہو، زمین سے اتنے زیادہ فاصلے پر کبھی نہیں گیا ہے۔ یہ کیپسول 11 دسمبر کو زمین پر واپس آئے گا، یعنی اب سے تقریباً 3.5 ہفتے بعد۔ اس وقت اس پوری مشن کے سب سے اہم کام کیے جائیں گے۔ انجینئرز یہ جاننے کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہے کہ اورین کی ہیٹ شیلڈ کرۂ ارض کی فضا میں دوبارہ داخل ہونے پر شدید درجہ حرارت کا مقابلہ کر سکے گی۔
واپسی پر کیپسول کی رفتار بہت تیز ہوگی، یہ 38,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے گا، جو آواز کی رفتار سے 32 گنا زیادہ ہے۔ اس کے اندر کے ڈال کو شدید حرارت کا سامنا کرنا پڑے گا جو 3000 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ برطانیہ بھی آرٹیمس ایڈونچر میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور یہ صرف یورپی اسپیس ایجنسی کی رکن کے طور پر نہیں ہے۔ گون ہیلی ان 10 چھوٹے سیٹلائٹس میں سے 6 کو کمانڈ بھیجے گا جنہیں اس SLS راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا تھا۔